الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلم والحكم، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید. اللہ پاک نے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں اور جنات کے بعد پیدا کیا. فرشتے پہلے ہی سے ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ جنات ہے. فرشتے نورانی مخلوق ہے اور وہ اس طرح نور اور جواہر لطیفہ ہے، اور اللہ نے ان کو جتنا پاور دی ہے، جتنی قدرت دی ہے، وہ جنات کے پاس نہیں ہے. فرشتے وہ اللہ کے حکم سے بڑی آسانی سے آسمانوں پر بھی ہے، اور آسمانوں پہ ان کے روٹ مقرر ہے، اور زمین پر بھی فرشتے ہیں. زمینی فرشتے آسمانوں پر جاتے ہیں اور آسمانی فرشتے زمین پر بھی آتے ہیں. اور فرشتے پھر انسان کو بھی دیکھتے ہیں، جنات کو بھی دیکھتے ہیں. وہ چونکہ جواہر لطیفہ ہے، نورانی مخلوق ہے، اور ان کی جوہر میں اور ان کی ترکیب میں، ان کی اصل میں، ان کی خمیر میں پانی، مٹی، آگ یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اس وجہ سے فرشتے ہے ہی لطیف اور مخلوق ہے، اس لیے ان کی رویت سب سے زیادہ تیز ہے. وہ انسان کو بھی دیکھتے ہیں، جنات کو بھی دیکھتے ہیں. ان دونوں سے بڑھ کر کے وہ طاقتور بھی ہے اور سریع الحرکت بھی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ صرف پہلا جو آسمان ہے یہ اربوں کلومیٹر ہم سے دور ہے. پہلا جو آسمان ہے وہ اربوں کلومیٹر دور ہے. اب دوسرا اس سے بڑھ کر کے تیسرا. حضرت جبریل علیہ السلام کتنی تیزی کے ساتھ، یعنی منٹ بھی نہیں لگتے کہ آپ مدینے میں آتے ہیں، مکے میں آتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، خدا کے حکم لے کر کے آتے ہیں، پھر کتنی تیزی کے ساتھ واپس جاتا ہے. ہمارے جو سائنسدان ہیں انہوں نے بڑی تحقیق کی، اور انہوں نے یہ ہے کہ ان کے پاس جو شٹل ہے اور جو راکٹ ہے تقریباً 5.5 ارب اور 6 ارب کلومیٹر تک انہوں نے اس شٹل کو اور اپنے اس جہاز کو بھیجا، لیکن پہلے آسمان تک نہیں پہنچے، سورج تک، چاند تک پہنچے ہیں
چاند تو چونکہ نیچے ہے وہ جا سکتے ہیں. فرشتے بہت سریع الحرکت مخلوق ہے اور وہ بس اس طرح ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی کبھی نافرمانی کرتے بھی نہیں ہے اور ان کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو بس بنایا ہی اطاعت اور فرمان برداری کے لیے. اس کے بعد جو جنات ہیں، جنات وہ آگ سے پیدا ہے. جب آگ سے پیدا ہے تو آگ کے اندر سرکشی تو ہے. آپ دیکھیں کہ آگ کسی چیز کو چھوڑتی نہیں ہے. آگ کے سامنے بڑی سی بڑی آگ ہو تو ہر چیز کو جلا کر کے راکھ بنا دیتی ہے، چھوڑتی نہیں ہے. جنات کی طبیعت کے اندر بھی خباثت ہے، چونکہ عربوں کے یہاں مشہور یہ ہے کہ کل شیء یعود الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف چلا جاتا ہے. تو جنات کے اصل کے اندر آگ ہے، آگ کے اندر تکبر ہے، آگ کے اندر تکبر. آپ یہ کر دیں کہ خشک لکڑیوں پر ماچس کی تیلی لگا کر کے دے دیں اور وہ پھر یہ ہے کہ آگ بھڑکے گی. اس آگ پر پٹرول چھڑ کے، پٹرول اس پر چھڑ گئے تو آگ اس قسم کی تیز آگ ہوتی ہے کہ وہ آواز اس سے آتی ہے، باقاعدہ آواز، آگ سے آواز آتی ہے. پتہ نہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا نہیں ہوگا، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جس کو کھاتے ہیں، شنے کہتے ہیں اس کو، یہ جو شنے پٹھان لوگ شنے کہتے ہیں. اب اردو والے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اردو والوں کے پاس وہ چیز ہوتی بھی نہیں ہے. یہ جو شنے کی جو لکڑی ہے یہ بہت تیز اس کی آگ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پہاڑوں میں بہت ہے، جب ہم اس کو جلاتے ہیں تو اس کی آگ بڑی تیز ہوتی ہے. تو آگ کی طبیعت کے اندر یہ ہے کہ غرور ہے. آگ کی طبیعت کے اندر ہر چیز کو بگاڑنا ہے، ہر چیز کو بگاڑنا ہے، چھوڑنا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے جنات کی طبیعت کے اندر یہی چیز ہے، وہ آگ سے پیدا ہے. لیکن آگ کے اندر دھواں ہے. جب دھواں ہے تو جنات کے مزاج کے اندر اور جنات کی خلقت کے اندر، ان کی خلقت کے اندر کچھ کثافت ہے. اس وجہ سے جنات وہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، انسان کو دیکھتے ہیں. انسان کو وہ دیکھتے ہیں لیکن وہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. فرشتے جنات کو بھی دیکھتے ہیں، انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں. پھر اس سے بڑھ کر کے انسان ہے. انسان کی طبیعت کے اندر آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے. چاروں چیزیں، آگ، مٹی، پانی، ہوا، یہ چار چیزیں انسان کی طبیعت کے اندر ہے. تو انسان کی جو خلقت ہے اور انسان کی جو یوں سمجھیے کہ مٹیریل ہے، وہ اس کے اندر یہ کہ مٹی بھی آ گئی، یہ چیزیں آ گئی. تو اس وجہ سے انسان کی مٹیریل کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ کثافت ہے. اس کثافت کے بنیاد پر انسان نہ جنات کو دیکھ سکتا ہے نہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ فرشتے جنات کو بھی دیکھتے ہیں، انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں. انسان وہ نہ جنات کو دیکھ سکتا ہے نہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، اور جنات درمیان والے ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، انسانوں کو دیکھتے ہیں. جنات درمیان میں وہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، وہ انسان کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی خرق عادت کے طور پر، اگر خرق عادت کے طور پر کسی فرشتے کو اگر کسی جن نے دیکھا اور کسی موقع پر، جیسے کہ ابلیس نے بدر کے موقع پر خود کہا، بدر کے موقع پر اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، کہ میں آج تمہارے ساتھ نہیں دے سکتا، خدا کی قسم میں اتنی مدد دیکھ رہا ہوں فرشتوں کی شکل میں، محمد رسول اللہ کی مدد فرشتوں کی شکل میں دیکھ رہا ہوں. تو ادھر ابلیس نے دیکھا. لیکن یہ ہے کہ عام حالات کے اندر جو جنات ہیں وہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. فرشتوں کی پیدائش پہلے تھی اور جنات کی پیدائش اس کے بعد تھی. انسان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے جنات پیدا تھے. آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد جنات کو اللہ نے آباد کر کے یہاں رکھا تھا. لیکن جنات کی طبیعت کے اندر بدماشی، شرارتی، یہ چیزیں تو تھی، وہ ہے شریر اور بدماش قسم کے. اب اس کے بعد چونکہ فرشتے جنات کو دیکھ چکے تھے، فرشتے جنات کو اور بھوتوں کو دیکھ چکے تھے کہ ان کی بدماشیاں، کہ وہ کس طرح بدماش اور شیاطین ہیں. تو اس بنیاد پر اللہ پاک نے اپنے فرشتوں سے فرمایا اور ان کے قریب کر کے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں میں اپنا کوئی خلیفہ بنا رہا ہوں. میرے خلیفہ فرشتے بھی نہیں ہے، آپ کتنی پاکیزہ مخلوق ہے، لیکن میرے خلیفہ آپ نہیں ہوں گے، میرے خلیفہ جنات بھی نہیں ہوں گے. سبحان اللہ، میرے خلیفہ آپ نہیں ہوں گے. فرشتے کتنے پاکیزہ مخلوق ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ مکلف نہیں ہے احکام شریعہ کا. نہ نر ہے نہ مادہ ہے، نہ ان میں اللہ کو بنا کر نکاح ہے، نہ ان کی اولاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس قسم کے خواہشات انسانی خواہشات، تو یہ چیزیں ان کے اندر ہی، تکبر کا مادہ نہیں ہے اور ظلم و زیادتی کا مادہ ان کے اندر نہیں ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ فرشتے تو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. لیکن یہ جنات جو بدماش ہیں ان کی طبیعت میں بدماشی تھی.
اب اللہ نے فرمایا کہ آپ بھی خلافت کے مستحق نہیں ہیں، فرشتے اور جنات بھی خلافت کے مستحق نہیں ہیں۔ خلافت میں خلیفہ بنا رہا ہوں، سبحان اللہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا بڑا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہ خلیفتن کے جو تا ہے نا، اس تا کا معنی بہت بڑا، انسان سب سے بڑا خلیفہ ہوگا، سبحان اللہ، یہ میرا خلیفہ ہوگا۔ یا تو انسان یہ ہوگا کہ ایک صدی چلی جائے گی، ایک نسل چلی جائے گی، دوسرے نسل ایک دوسرے کے خلیفہ ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ جنات کے خلیفہ ہوں گے۔ جنات کو پھر اللہ پاک نے آبادیوں سے نکال کر کے جنگلوں میں ان کی تشکیل کر دی۔ آبادیوں کے اندر اب جنات بہت کم ہوتے وہ تو ظاہر اتنے سریع الحرکت ہے، لیکن جنات جہاں آباد تھے، جن آبادیوں کے اندر، ان آبادیوں کے اندر انسانوں کو اللہ نے بسا دیا۔ تو انسان جنات کے بھی خلیفہ ہے، لیکن اصل انسان خلیفہ اللہ کے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میرا خلیفہ بنے گا، میرا نائب بنے گا۔ یہ انسان میرا خلیفہ بنے گا اور میرا نائب بنے گا۔ نائب اور خلیفہ بنے گا وہ احکام شریعہ کے نفاذ کے اندر، احکام شریعہ کے نفاذ کے اندر، احکام شریعہ کو نافذ کریں گے۔ احکام شریعہ کو نافذ اس وقت کرے گا کہ جب اس کے پاس حکومت ہوگی، اس کے پاس سلطنت ہوگی، اس کے پاس طاقت ہوگی، تو احکام شریعہ کو نافذ کرے گا۔ کرے مولانا فضل الرحمان، کیا احکام شریعہ غریب نافذ کرے گا؟ کرے شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب، وہ احکام شریعہ کو نافذ کرے، کیا کرے گا؟ مولوی منظور کی باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ احکام شریعہ نافذ کرے۔ ہم کیسے احکام شریعہ نافذ کریں گے؟ کون سا ملا کرے تبلیغی، کرے تبلیغی جو کروڑوں کی تعداد میں، وہ کرے احکام شریعہ کو نافذ۔ خلیفہ وہ ہوگا کہ جس کو میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، میرا نائب ہوگا احکام شریعہ کے نافذ کرنے میں۔ حدود ہے، کوئی زنا کرے گا شادی شدہ، سنسار اس کو کریں گے، اور کوئی اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے غیر شادی شدہ، اس کو کوڑے پڑیں گے، 100 کوڑے اس کو پڑیں گے۔ چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹیں گے، چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے، اور اللہ قتل کرے گا تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ اس قسم کے احکام کو میرا خلیفہ جو ہوگا، آرڈر میرا ہوگا، حکم میرا ہوگا، آرڈر میرا ہوگا، حکم میرا ہوگا، لیکن میرے بندوں پر ان احکام کو نافذ کرنے والا وہ میرا خلیفہ ہوگا، سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں یہ جو بندے مولوی بنتے ہیں نا، مولوی بننے کے بعد پھر ایک کورس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مفتی۔ تو یہ مفتی کا کورس جب کرتا ہے تو مفتی کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفتی اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ المفتی یوقع عن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے دستخط کرتا ہے، لیکن مفتی غریب میں کیا کرے گا؟ مفتی صرف مسئلہ بتاتا ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جی اللہ کو بھلا کریے کہ زنا، میں کہوں گا ناجائز ہے، حرام ہے، خدا کی لعنت ہے، شراب نوشی، لیکن اس حکم کو میں نافذ تو ملک میں نہیں کر سکتا۔ ملک میں اس کو نافذ کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس زمین کے اندر خلیفہ میرا انسان بنے گا۔ اور پھر یہ کہ اس کے ماتحت جو دوسرے ہوں گے، چھوٹے بڑے جو کچھ ہوں گے، ان پر میرا رابطہ اس خلیفہ کے ساتھ ہوگا، رابطہ اس خلیفہ کے ساتھ ہوگا، اس نبی کے ساتھ ہوگا، اور وہ نبی پھر احکام کو نافذ وہی کر دیں گے۔ اور نبی اس وقت احکام کو نافذ کرے گا جب نبی کے پاس قوت ہوگی، قوت نافذہ ہوگی، قوت حاکمہ ہوگی، قوت متصرفہ اس کے پاس ہوگی، تو پھر وہ کرے گا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام جب آئے، جب بھی کسی نبی کو کسی زمانے کے اندر بھیجا گیا، اس سے پہلے بدماشیاں تھی، اس سے پہلے اللہ کو کائنات کے اندر اگر بدبو تھی، اس سے پہلے بہیائیاں تھی، نبی نے آ کر کے ان سے محنت کی اور بڑے بڑے بہیاؤں سے ٹکر لیا۔ جو دنیا کے بڑے بڑے بہیا تھے، جنہوں نے پوری کائنات کو بدبودار بنایا تھا، تو نبی آ کر کے پھر توحید کی خوشبو، دین کی خوشبو اور اللہ کے احکام اور سنتوں کی خوشبو سے کائنات کو معطر۔ اور اللہ کی ذات حیا والی ہے، اللہ کو زنا کہاں پسند ہے؟ یہ تو بہیاؤں کا کام ہے۔ اللہ کی ذات حیا والی ہے، وہ لواطت کو کہاں پسند کرے گا؟ اللہ کی ذات حیا والی ذات ہے، اللہ پاک چوری اور ڈکیتوں کو کہاں پسند کرے گا؟ اللہ کی ذات یہ ہے کہ کیا ہے؟ عادل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم و زیادتی کو کہاں پسند کرتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اپنے بندوں کے لیے اللہ ظلم کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ بندوں میں خود خدا، اللہ احکام شریعہ کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود احکام شریعہ کا پابند نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی احکام ہیں ان کے پابند انبیاء ہیں، اور انبیاء کے پیروکار
ماننے والے لوگ وہ اس کے یہ ہے کہ کیا ہے، یعنی پابند ہے احکام شریعہ کی۔ اللہ خود احکام شریعہ کی پابند نہیں ہے، لیکن اللہ نے مسئلہ سمجھانے کے لیے فرمایا حدیث میں، حدیث قدسی ہے، یا عبادی انی قد حرمت ظلم علی نفسی، میرے بندو میں احکام کا پابند نہیں ہوں، لیکن میں نے خود اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا اپنے اوپر کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، قربان جاؤں تیرے مسئلہ سمجھانے پر، اللہ تیرے مسئلہ سمجھانے پر قربان جاؤں، اس سے بڑھ کر کے کیا مسئلہ سمجھائے گا؟ انی حرمت ظلم علی نفسی، میرے بندو ظلم نہ کرو کسی پر، میں تمہارا خالق ہوں، میرے اشاروں سے پوری کائنات بن بھی سکتی ہے، تباہ بھی ہو سکتی ہے، برباد بھی ہو سکتی ہے، تہبالا، لیکن میں ظلم نہیں کرتا، حرمت ظلم علی نفسی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں، اور خلیفہ تو انبیاء آ کر کے اسی پر محنت کرتے ہیں، اسی پر کہ جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، جتنے بدمعاش ہوتے ہیں، چور ڈاکو، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو یوں سمجھیے کہ قتل و قتال، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہوتی تھی بہت، اور لیکن 2 بیٹے حابیل اور قابیل، وہ لڑکی پر آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی، لڑکی پر آدم علیہ السلام کے ہاں مسئلہ یہ ہوتا تھا، اس زمانے میں اس کی اجازت تھی کہ اس شفٹ میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہو گئی، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، اگلے شفٹ میں پھر لڑکا اور لڑکی پیدا ہو گئی، پھر یہ جو اگلے شفٹ والا جو لڑکا ہے اس کے پہلے والے شفٹ لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، اور پہلے والے شفٹ کے اللہ کو بنا کر یہ کہ لڑکا ہے، بعد والی شفٹ والی لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بہن بھائیوں کی نکاح کی اجازت تھی، تو ایک پیٹ سے جو پیدا ہو گئے بہن بھائی، ان کا نکاح نہیں ہوتا تھا۔ مثلا اب یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس شعبان کے مہینے میں بہن بھائی جڑوے بچے پیدا ہو گئے، ہماری والدہ کی اولاد ہوتی تھی آدم علیہ السلام کی بہت، تو اب جڑوے بچہ پیدا ہو گئے، بیٹا بیٹی، ان کا نکاح نہیں ہوتا تھا، اس سے آگے جا کر کے کسی اگلے شفٹ میں پھر بیٹا اور بیٹی پیدا ہو گئی، تو اس بیٹے کو سابق بیٹی کے ساتھ اور سابق بیٹے کو پھر بعد والی لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا۔ اب ایک لڑکی پر جو باری تھی حضرت حابیل کی، یوں سمجھے کہ ترتیب، شرعی ترتیب جو بنتی تھی، شرعی ترتیب تھی کہ حضرت حابیل کے نکاح میں تھی، وہ حضرت حابیل کے نکاح میں تھی، لیکن قابیل چونکہ کاف ہے نا، مسلم لیگ کاف جیسے کی، تو قابیل جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، یہ ظالم، کاف یہاں پر آتا ہے تو قتل اسی سے شروع ہوتا ہے، کاف جہاں آتا ہے نا تو قتل آتا ہے، آپ لوگ ناراض نہ ہو، محسوس نہ کریں، اسی میں مسلم لیگوں کو نہیں، سب کو کہہ رہا ہوں، ان میں تہجد گزار بھی ہے، غیرت مند بھی ہے، اور بے غیرتوں کی بڑی تعداد بھی ہے، آپ سمجھ رہے؟ اس طرح نہ ہر زنس تو نہ ہر مرد مرد، سارے مرد بھی برابر نہیں، عورتیں بھی برابر نہیں، نہ ہر زنس تو نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کر، عورتیں سب برابر نہیں ہے، مرد سب برابر نہیں ہے، انگلیاں سب برابر نہیں ہے، ان میں تہجد گزار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، حیا والے لوگ ہیں، غیرت مند بھی لوگ ہیں، لیکن بے غیرت بھی ہے جو بیٹھا ہوا، اس قسم کے بے غیرت بھی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت کائنات ہے، اور جب بھی علماء قتل ہو چکے ہیں، انہی کے دور اقتدار میں قتل ہو چکے ہیں، علماء جب پیپل پارٹی والے وہ بھی اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن ان کو بھنگ کی گلاس سے کام ہے کہ بھنگ کا گلاس مل جائے، پی کر کے مدد یا علی مدد، وہ اس بھنگ کے گلاس میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کچھ کے وہ بھی اپنے نشے میں لگے، کھائیں گے پیئیں گے اور وہ کریں گے، لیکن علماء کو قتل نہیں کیا، انہوں نے علماء کو قتل نہیں کیا، تبلیغیوں کو قتل نہیں کیا۔ راونڈ کے اندر اگر گولی چلی تو مسلم لیگ والی نہیں چلی، راونڈ کے اندر معصوم قسم کے فقیر یہ تبلیغی، انہیں نے گولی چلائی، اور ہزاروں علماء جو قتل ہو چکے ہیں، ہزاروں علماء قتل انہی کے دور میں، خیبر پختون میں 70-80 ہزار لوگ قتل ہو چکے، انہوں نے کیے، بلوچستان میں جو ہزاروں قتل ہو چکے ہیں انہوں نے کیے، کر رہے، کرتے رہیں گے۔ یہ حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان کی بڑی اچھی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلو پیپل پارٹی والے کھانے میں لگے رہتے ہیں، ان کی توجہ اس طرف ہے، علماء کو قتل نہیں کرتے، علماء کو جب بھی قتل کیے انہوں نے، خیر وہ مسئلہ بعد میں آئے گا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ایک شفٹ میں لڑکا اور لڑکی اگر پیدا ہو گئی، ان کا نکاح نہیں ہوتا تھا، اگلے شفٹ میں پھر لڑکا لڑکی پیدا ہو گئی، اس لڑکے کو اٹھا کر سابق شفٹ کے لڑکی کے ساتھ نکاح، اور سابق جو
لڑکا پیدا ہو گیا اگلے والی لڑکی کے ساتھ. اب ہو گیا کہ ایک لڑکی پر شرعی طور پر ترتیب کے لحاظ سے حضرت حابیل کی باری تھی کہ حضرت حابیل وہ اس پر رشتہ امیدوار تھے کہ میرا رشتہ ہونا چاہیے. قابیل نے کہا کہ نہیں. قابیل نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، یہ لڑکی مجھے پسند ہے. عورت پر سب سے پہلے قتل جو ہو گیا عورت پر قتل ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل الله من المتقين. آدم کے بچوں کی خبر سنا دو، چھٹا پارہ ہے سورہ مائدہ ہے، خبر سنا دو. اب آدم علیہ السلام نے کہا کہ بابا تم لوگ جو ہے نا صدقہ کرو، جس کا صدقہ قبول ہو جائے گا تو لڑکی اس کو مل جائے گی. اور صدقے کی قبول ہونے کی نشانی، آج کل صدقے کو مولوی کھاتا ہے. اس زمانے میں محمد رسول اللہ کے زمانے میں صدقے کو مولوی کھاتا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر صدقے کو کھانا ملا نہیں کھاتا تھا، بندہ نہیں کھاتا تھا. صدقہ اگر آپ کو اللہ کے لیے قربانی کرنی ہوتی تو آپ صدقے کو یہاں پر رکھتے، جانور ہے یا کچھ ہے تو آپ اس کو ذبح کرتے، تو اوپر سے ایک سفید سی آگ آ جاتی اور وہ آگ اس کو کھا جاتی ہے. سبحان اللہ، خدا جانے. حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ. یہ خود چوتھے پارے کے اندر ذکر ہے کہ آگ آ جاتی تھی اور آگ کھا جاتی تھی. تو اب دونوں نے نیاز اپنا پیش کیا، دونوں نے قربانی پیش کی. آدم نے کہا کہ لڑو نہیں، دیکھتے ہیں کس کی. تو حابیل نے بھی قربانی پیش کی اور قابیل نے بھی پیش کی، قاف والے اس نے بھی پیش کر لی. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آگ آ گئی اور حابیل والے قربانی کو کھا گئی اور قابیل والی قربانی اپنی جگہ پر رہ گئی، وہ قبول نہیں ہوئی. جب قبول نہیں ہوئی تو فرمایا کہ فیصلہ تو ہو گیا، یہ لڑکی آپ کو ملے گی نہیں. قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، یہ لڑکی آپ کو نہیں ملے گی، آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. ایک کی قربانی قبول ہوگی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوگی. قربانی قبول نہیں ہوگی، روح سیاہ ہو گیا، منہ کالا ہو گیا. جب منہ کالا ہو گیا نا تو ہمیشہ بدماش لوگ اسی طرح کرتے. قال لأقتلنك، میں آپ کو قتل کروں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين. میں کیا کر سکتا ہوں بھائی جان، تو ہے بغیرت آدمی. جب آپ کی قربانی قبول نہیں ہو رہی ہے مجھے کیوں کہا قتل کروں گا آپ کو. بے حیا اور بے شرموں کی یہی ترتیب ہے، اسی زمانے سے لے کر کے یہی ترتیب ہے. اللہ اکبر. جی عورت پر قتل شروع ہو گیا، جی عورت پر قتل شروع ہو گیا. قال انما يتقبل الله من المتقين. اللہ متقی تقوی والوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے. تیرے اندر تقوی ہی نہیں ہے، تو تقوی سے ننگا ہے. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے مجھے قتل کرنا چاہیں گے، میں تبلیغی بن کر کے کچھ بھی نہیں کہوں گا. اس طریقہ پر اس کی اجازت ہے لیکن اس طرح آدمی کرے نہیں. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں آپ کو قتل نہیں کروں گا. سلسلہ وہیں سے شروع ہو گیا، میں نے عرض کیا وہیں سے شروع ہو گیا. خیر، فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، خلیفہ میرا انسان ہی ہوگا. تو فرشتوں نے کہا ہم نے ان بدماشوں کو، جنات کو دیکھا ہے کہ انسانوں کو ان کو لڑتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، ان بدماشوں کو ہم نے دیکھا ہے. تو جس کی طبیعت میں صرف آگ ہے وہ اتنے شیطان ہیں، جنات آگ سے پیدا شدہ. اور جن کو آپ پیدا کر رہے ہیں ہوا اور مٹی، ہوا اور مٹی اور اسی طریقے پر آگ اور پانی چاروں سے، تو پھر اس کی تو بدماشی زیادہ ہوگی. لیکن اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون. مجھے معلوم ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. ان میں ظالم بدماش بھی ہوں گے، ان میں قاتل بھی ہوں گے، لیکن ان کے لیے ان میں ایسے بھی پیدا ہوں گے کہ عرش معلیٰ سے اور اس سے بیت المعمور سے
فرشتے اوپر سے آئیں گے ان کی زیارت کرنے کے لیے، جیسے محمد کے قدموں میں آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قاتل ہوگا، انسان یہ انسان قاتل ہوگا، یہ چور ہوگا، یہ ڈاکو ہوگا، یہ بدماش ہوگا، جہاں نظام نہ ہو نا، نظام نہ ہو۔ بہرحال اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کی رائے نہیں تھی، وہ اعتراض نہیں کر رہے تھے، صرف یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے جنات کو دیکھا وہ تو بڑے بدماش ہے، اے اللہ یہاں امن نہیں ہوگا، یہاں امن نہیں ہوگا، بد امنی ہوگی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے اللہ آپ پیدا کریں گے ایسے کو کہ یسفک الدماء، خون ریزی، خون بہائے گا، قربان جائیں ان معصوم فرشتوں پر، ان کو خون ریزی سے کتنا ڈر ہے، کتنا ڈر ہے ان کو خون ریزی سے۔ اور ماشاءاللہ ہم لوگ بڑے پیارے لوگ ہیں کہ جی جس طرح ایک دوسرے کے خون بہاتے ہیں، خون کسی کا بھی ہو، کسے باشد کسی کا بھی خون ہو، وہ خون جو ہے نا اس طریقے پر بہانا، ظلم اور زیادتی کر کے کسی کے خون کو بہانا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب قتل کیا گیا، شہید کیا گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، قتل کس پہ کیا؟ بادشاہ نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی۔ شادی کیا ہے، ان بے غیرتوں کو شادی کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بیوہ عورت سے شادی کی بادشاہ نے، اور وہ خوبصورت تھی، سونی تھی، اس کی بچی تھی، اور اس کو کام چلاتے رہے، اسی سے کام چلاتے رہے، اور جب وہ عورت بوڑھی ہو گئی تو اس کی بیٹی تیار ہو گئی۔ اب وہ بیٹی تو اس کی ستیلی بیٹی ہے، جب اس کی ماں کے ساتھ انہیں نکاح کیا تو پھر اس بیٹی کے ساتھ اس کو بدنگاہی سے دیکھنا بھی اب کے لیے کیسے اجازت ہے؟ تو پہلے ماں کو استعمال کرتا رہا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اس کی بیٹی تیار ہو گئی، پھر بیٹی کو شروع ہو گیا، بیٹی کو نکاح کر بیٹی۔ آپ حیران ہوں گے، میں قسم کھا کے آپ کو اس اللہ کی گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، خود ایک بندہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگے، ایک بندہ نہیں، خاتون آ گئی میرے پاس، خاتون آ کر کے اس نے یہ کہا کہ مولانا میرے شوہر نے مجھے چھوڑا ہے، وہ لاہور میں بھاگ گیا، اور میری ماں کو لے کر کے نکاح مجھ سے کیا، اب اس کے بعد یہ کہ 3-4 بچے خدا کی قسم میرے پاس، میرے گھر والی کے سامنے وہ جامع فاروقی میں تھا، بچے لے کر کے آ گئی، یہ بچے 3-4 بچے اس سے، اور اب مجھے چھوڑ کر کے میری ماں سے نکاح کیا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، زندہ باد جی۔ یہ اللہ مجھے رسوا کر دے گا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اللہ کے گھر میں، خود میرے گھر پہ مسئلہ ہے، لیکن مفتی غریب کیا کر سکتا ہے؟ مفتی مسئلہ بتائے گا، المفتی یخبر والقاضی یجبر، جو قاضی ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، اس کے پاس پھر قوت نافذہ ہوتی ہے، قوت حاکمہ ہوتی ہے۔ امام ابو یوسف ہارون الرشید کے جب قاضی تھے، چیف جسٹس تھے، تو پھر ان کے پاس اختیار تھا۔ ایک آدمی نے کہا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب الدبا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوکی کو پسند کرتے تھے، وانا لا احب الدبا، مجھے لوکی پسند نہیں ہے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا، ایھا الخبیث، اور خبیث کتا، جدد ایمانک والا لاسلن سیف ولا اضربن عنقک، میں ایمان کلے پڑھ، جاؤ جہنم میں کتے کا بچہ، جاؤ جہنم میں، تمہیں لوکی پسند نہیں ہے، لیکن جس لوکی کو میرے نبی نے پسند تو نہ کھانا، تو پھر کیوں آپ نے یہ روایت کیوں پیش کی کہ نبی نے پسند کیے، مجھے پسند نہیں ہے، مجھے گوشت پسند ہے، جیسے مولوی کو بھی۔ آپ ضرورت کیا تھی؟ نہ کھاؤ نا، جاؤ جہنم میں، نہ کھاؤ، لیکن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کو جو چیز پسند تھی وہ مجھے پسند نہیں ہے، اس طرح اس کو زبان پر لانے کی ضرورت کیا تھی؟ جدد ایمان کا آدمی بڑا آدمی تھا، جیسے ہمارے یہاں جتنے چور ڈاکو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، بڑا آدمی تھا۔ حضرت نے فرمایا، جدد ایمان کا ایھا الخبیث، خبیث ایمان کی تجدید کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، وَإِلَّا لَأَسُلَّنَّ السَّيْفَ وَلَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ، میں تلوار نیام سے نکال کر کے تیرے گردن کو اڑا دوں گا۔ ہے خدا اس قسم کے قاضی ہمیں دے،
ہمارے زمانے کے جو سرکاری قاضی ہوتے ہیں، ہمارے مولوی میں ہم لوگ بھی جا کر کے پھر جب ہم پڑھاتے ہیں ان کو جا کر کے سرکاری قاضی بنتے ہیں، سرکاری قاضی۔ اچھا سرکار کا اپنا حال یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، لا الہ الا محمد رسول اللہ، جوتا اس کے منہ پہ آدمی مارے کہ آپ کے ملک کے سربراہ کو بھی صحیح معنوں میں کلمے کی ادائیگی اگر نہ آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ جو بڑے بڑے وزیروں کو بھی صحیح، مثل کی بات نہیں کر رہا، تو کہاں پر ہم لوگ پہنچے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تیرے گردن کو میں اڑا دوں گا کہ تو بندے نے توبہ کی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس زمانے کے قاضیوں کے پاس پاور ہوتا تھا، ہمارے یہاں پاس آج جو قاضی ہے وہ قاضی نہیں ہے بلکہ وہ تازی ہے، تازی، اور تازی وہ شکاری کتا ہوتا ہے، جب خرگوش کو ہم لوگ دیکھتے ہیں یا ہرن کو دیکھتے ہیں پھر اس کو تو کتا دوڑتا ہے۔ اور جیسے کہ آج ہمارے دین دشمن جتنے بھی ہیں سرکاری قاضی رکھ کر کے کتے رکھے ہیں انہوں نے، بس مولوی بھی دوڑتا ہے، وہ قاضی نہیں ہے، وہ تازی ہے، سرکاری قاضی، وہ تازی بنے ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں۔ خدا کی قسم مجھے خود کہا کہ آپ کو اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے آپ کو کورٹ کے جج بناتے ہیں، میرے اساتذہ بھی موجود ہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں اس جج بنانے پہ۔ ان غریبوں کو ججوں کو اختیار کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اوپر سے جو آرڈر آتا ہے وہی آپ کو کرنا ہے، وہی آپ کو اسی پر فیصلہ کرنا ہے۔ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، اور خود آئے آفر آئے فارم آئے اس کو پر کرو۔ میرے شیخ تھے مفتی نظام الدین جو شہید ہو گیا، میں نے کہا لعنت بھیجتا۔ حضرت شیخ صاحب حیران ہو گئے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب، ابھی بھائی یہ فارم آ گیا، میں نے کہا ان کے منہ پہ مارو، منہ پہ مارو۔ ان کے جج کو کیا اختیار ہوتا ہے؟ حاکم وہ ہوتا ہے اس کے پاس پاور ہو، اور ہمارے حاکم کے پاس بھی پاور نہیں ہے، اس کے اوپر پاور کسی اور کا ہے، پھر ان کے اوپر کسی پاور کسی اور کا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم اس طرح ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کرتے ہیں۔ ہمارے مولوی لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے مدرسے بڑے بڑے مدرسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مدرسے مدرسے ہوتے ہیں، تو مدرسے 2000 4000 5000 طلبہ ہوتے ہیں، تو 50-60 استاد ہوتے ہیں، تو کوئی مشکل مسئلہ جب آتا ہے نا، مشکل مسئلہ آتا ہے تو مولوی صاحب وہ جو پرنسپل ہوتا ہے نا وہ جمع کرتا ہے سب کو جمع کرتا ہے، جمع کر کے استادوں کو کہتا ہے ایک مشکل مسئلہ آیا جس کی نوعیت یہ ہے، جس کی تفصیل یہ ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، خاموشی۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ 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 ہر ایک اپنی رائے بتاتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے مولوی صاحب کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ رائے، یہ رائے، یہ رائے، یہ رائے، یہ رائے۔ آخر میں پھر مولوی صاحب خود چونکہ پرنسپل ہوتا ہے، تنخواہ بھی دیتا ہے، اور وہ سارے غریب ملازم ہوتے ہیں، تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے۔ آخر میں وہ اپنی رائے، اس مسئلے کو اس طرح حل کیا جائے، میری رائے یہ ہے۔ تو 4-5 ان میں چمچے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے اللہ اکبر، حضرت کی بات کا کیا کہیں۔ 4-5 وہاں پر بیٹھے ہوئے چمچے ہوتے ہیں، تو وہ چمچے کہتے ہیں اللہ اکبر، محترم صاحب نے سبحان اللہ کیا حل پیش کیا۔ تو ہم سے بھی غیرت نکل گئی ہے، ہم سے بھی غیرت نکل گئی۔ جبکہ پھر وہی ہوتا ہے، وہ تو پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کہ پرنسپل نے جو کچھ کیا ہے نا تو وہی ہوتا ہے۔ اب دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ، جبکہ پھر وہ پرنسپل کی اپنی رائے بھی نہیں ہوتی، وہ بھی اس کی بیوی کی رائے ہوتی ہے۔ پیچھے سے بیوی نے اس کو اللہ آپ کو بھلا کرے جوتا مار کر کے بھیجا کہ یہ کرنا ہے آپ نے۔ ہے مولوی مسلط ہے مدرسوں پر، محتم صاحب محتم پر مسلط ہے بیوی۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ملک کا وزیر اعظم جب اس کو کہتے کہ یہ حالات ہے، یہ حالات ہے، یہ کرو، کہتے سوچیں گے میں پوچھ کر کے بتا دوں گا۔ ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ پوچھ کر کے بتا دوں گا، اور لعنت ہے تیری وزارت ہے جعلی لیکن پوچھ کر کے بتا دوں گا، پوچھ کر کے بتا دوں گا۔ کیا جبریل سے پوچھے گا؟ وہ تو محمد رسول اللہ تھا جو فرماتے جبریل سے، وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس پر وحی نہیں آئی ہے، خدا کا حکم نہیں ہے، تو حضرت فرماتے کہ انتظار کر لو، اللہ پر قربان جاؤں محمد
تیرے جوتے پہ گنا. تو انتظار ہوتا تھا. بعض مسائل اس قسم کے ہوتے تھے کہ جو نیا مسئلہ پیش آ گیا تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ یہ ہے کہ انتظار فرماتے رہے اور پھر جبریل علیہ السلام آ گیا کہ اس کا حل یہ ہے. تو میرے خیال میں ہمارے جو بڑے حضرات ہیں وہ بڑے لوگ ہیں وہ جبریل کے انتظار میں رہتے ہیں. ہمارا جبریل شرابی ہوتا ہے ہمارے ملک کا, سمجھے, وہ کوئی شرابی ہوگا اور انگریز کا بڑا پٹھو ہوگا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا, بعض کو بعض پر مسلط کرتے. انسان میرا خلیفہ ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ وہی ہوگا کہ احکام شریعہ کو نافذ کرے گا, اور احکام شریعہ کو نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس قوت حاکمہ, حکومت اس کے پاس ہو, حکومت اس کے پاس. خدا کی قسم پٹھان سے بڑا سخت کوئی بھی نہیں. ہمارے پاکستان میں سب کے سب ہے, لیکن مجموعی لحاظ سے پٹھان سے بڑا کوئی سخت نہیں ہے, بلوچ سے زیادہ سخت نہیں ہے. بلوچ سے اور پٹھان سے زیادہ کوئی سخت آدمی نہیں ہے. لیکن مفتی محمود تیرے قبر پہ قربان جاؤ, مفتی محمود کے 9 مہینے حکومت رہی, اس نے ان پٹھانوں کو ایسا درست کیا خیبر پختون میں ایسا پٹھانوں کا دماغ درست کر دیا کہ آج آسمان بھی گواہ ہے. جب مفتی محمود کا انتقال ہو گیا, ہمارے شیخ نے مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو بڑے تمام اکابرین کے استاد مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ تعزیتی اجلاس میں طلبہ بھی روتے رہے, جامع فاروقی میں فرمایا کہ مولوی نے حکومت کر کے دکھایا کہ اس طرح حکومت ہوتی ہے. مولوی نے حکومت کر کے دکھایا کہ اس طرح حکومت ہوتی. ہمارے کاکڑ ہے, دوست ہیں, ان کے بچے کو اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے, بچوں کا بارڈر پہ چمن بارڈر سے اس طرف قدم رکھا, اس کو اٹھایا. ظاہر ہے کہ آپ کی حکومت ختم ہو گئی نا, آپ کی حکومت ختم ہو گئی تو وہ کالی پگڑی والوں کی حکومت میں نام نہیں لے سکتا. آپ سمجھ گئے, کالی پگڑی والوں کی ان کی حکومت میں جیسے چمن بارڈر سے لڑکے چلا گیا, جو مالدار لوگ ہیں یہاں موجود ہے, میں آپ کو ملا بھی سکتا ہوں, ان کے بچے کو اٹھا لیا انہوں نے. مقصد تھا پیسہ تھا. اور انہوں نے اطلاع دی کالی پگڑی والوں کو کہ آپ کے ملک سے ہمارا بندہ کیوں اغوا ہو گیا, آپ کے ملک سے, پاکستان سے پاک ہو کر کے آیا, آپ کے ہاں کیسے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چند گھنٹوں کے اندر, خدا کی قسم یہ پچھلے سال کا واقعہ, چند گھنٹوں کے اندر انہوں نے ان اغواکاروں کو پکڑ لیا, اور پکڑ کر کے اللہ کا بھلا کریے کہ انہوں نے پھر بچے کو تو بازیاب کیا, اور پھر کہنے لگے کہ ان کو ابھی پھانسی پر چڑھائیں گے. یہ پٹھان یہاں سے کاکڑ لوگ چلے گئے, جا کر کے کہنے لگے جب ہمارا بچہ مل گیا, اب یہ اتنا رو رہے ہیں, فریاد کر رہے, یہ بھی تو پٹھان ہے تو چھوڑ دو. انہوں نے کوشش کے لیے, اور ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ خود ان کا مسئلہ ہے, اگر یہ معاف کرے تو معاف کر سکتے ہیں, اگر یہ معاف کرے تو یہ معاف کر سکتے. انہوں نے کہا کہ معاف ہے, ہم سفارش کر رہے ہیں, منت مانی کر رہے ہیں, ورنہ کو پھانسی پہ چڑھا رہے. قانون جہاں ہوتا ہے نا تو پھر قانون اس طریقے پر لوگ. آج اگر وزیر اعظم کے گھر پہ آگ لگ جائے, وزیر اعظم کے گھر پہ آگ لگ جائے, وزیر اعلیٰ کے گھر پہ آگ لگ جائے, گورنر کے گھر پہ آگ لگا جائے, وہ دیکھیں کہ یہ اللہ آپ کو بھلا کرے آگ بجھانے والی فائر بریگیڈ والے وہ کیسے پہنچتے ہیں, ایسے پہنچیں گے. اور گل پلازا میں سینکڑوں لوگ جل گئے, اور 1.5 گھنٹے کے بعد ایک گاڑی پہنچی, اور وہ بھی اللہ آپ کو بھلا کرے اس میں بھی کوئی پانی نہیں, اس طریقے پر تڑپ کر کے. پھر یہ جو بغیرت عورتیں جو ہوتی ہیں نا, بغیرت عورتیں آپس میں, عورتیں جب لڑتی ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا لیکن آپ ظاہر نہیں کرتے, میں بتاتا ہوں آپ کو, دیکھا تو آپ نے بھی ہوگا, بغیرت قسم کی عورتیں جب آپس میں لڑتی ہیں نا, ایک عورت کہتی ہے آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کیوں بکواس کرتی ہے میرے سامنے, آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کو فلاں نے دن اس طرح کیا تھا, آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کو فلاں ٹائم میں اتنا پیسے دے کر اس کو. وہ کہتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں, آپ کو 2 آدمیوں نے اس طریقے پر کیا تھا. اب سینکڑوں لوگ جل گئے, اربوں خربوں کے پیسے, ملکیت ان کی ختم ہو گئی. اب سیاسی جماعتیں لگی ہوئی, پیپل پارٹی والے کہتے ہیں, ایم کیو والوں نے کیا, ایم کیو والے کہتے پیپل پارٹی والے, اور تیسری پارٹی کہتے کہ فلاں نے, پھر پی ٹی آئی والے. اس طریقے پر ہمارے ہاں حقو بخو 80 سال ہو گئے پاکستان کو, حقو بخو پیپل پارٹی مسلم لیگ, پیپل پارٹی مسلم لیگ, پیپل پارٹی مسلم لیگ, پیپل پارٹی مسلم لیگ. اور لوگ بھی عجیب ہے, مومن کی شان یہ ہے کہ مومن ایک مرتبہ ڈس گیا کہیں سے تو دوسرا مرتبہ اس کو ڈسا نہیں جاتا. مومن دھوکے نہیں کھاتا اگر دھوکا, تجربہ تو اس کو ہونا چاہیے.
لیکن پاکستانیوں پہ قربان جاؤں کہ ماشاءاللہ پاکستانی بار بار ان کو ڈسا جا رہا لیکن ان کو ٹھس سے بس نہیں ہوتا، ان کو ٹھس سے بس بھی نہیں ہوتا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں، خلیفہ احکام شریعہ کو نافذ کرے گا۔ میرے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے اپنے علاقوں میں یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو سمجھاؤ کہ خدا کے لیے ان لوٹیروں کا انتخاب نہ کرو، بس اتنی سی بات، ان لوٹیروں کا انتخاب نہ کرو۔ اتنے ناکام ہو چکے ہیں، خدا کی قسم اتنے ناکام ہو چکے ہیں کہ ذلیل ہو چکے ہیں، ہم بھی ذلیل، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں وہ اپنی عزت کا سودا کرتی ہیں۔ ملک کو اس حد تک لا کر کے ان خنزیروں نے اس مقام تک اس ملک کو پہنچا دیا۔ یہ فیصل ابن عبدالعزیز جو کہ ابھی سلمان ہے، بن سلمان خود بھی ہے، تو سلمان ان کے والد جو تھے عبدالعزیز، ان کے بھائی فیصل کو تو قتل کرا دیا، اس کے بعد پھر یہ کہ فہد آ گیا، فہد کے بعد عبداللہ آ گیا، ابھی سلمان آ گیا، سلمان کا بیٹا محمد آ گیا۔ ان کا جو دادا تھا، اللہ آپ کو بھلا کرے، عبدالعزیز مکہ اور مدینہ والے بھوکے تھے، مکہ مدینہ میں بھوک، مکہ مدینہ والوں نے گاڑی کبھی دیکھی بھی نہیں تھی، سعودی کے بادشاہ کی گاڑی بھی نہیں رہی، اس کو سب سے پہلے گاڑی جس نے دی نواب بھاولپور نے دیا، سب کو سبحان اللہ۔ یہ جو آپ کے بھاولپور کے نواب دیندار تھے، بھاولپور کی یونیورسٹی اس نے قائم کی، جو پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ 500 سے زیادہ لڑکیوں نے کہا کہ ہماری عزتیں لوٹ گئی۔ اب وہ یونیورسٹی قائم کی نا جہاں پر مدرسے کو اڑایا گیا۔ علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا شیخ الحدیث ارشد کے والد بریلوی، بڑے قابل آدمی تھے۔ علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ یونیورسٹی میں علامہ رسول خان رحمۃ اللہ علیہ، نواب بھاولپور تھا جی۔ اور ادھر خان آف کلات، ہمارے کلات کے خان آف کلات، اس نے سینکڑوں علماء کو، میرا چھوٹا سا گاؤں ہے وڈ، یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، اس گاؤں کے 10-12 بندوں کو خان آف کلات نے بھیجا تھا دارالدیوبند کہ تم دیوبند جاؤ اور تمہارا ماہانہ سالانہ خرچہ میرے ذمہ ہے، سب کو سبحان اللہ۔ یہ آپ کے والی سوات کے جو والی، اس نے سینکڑوں پٹھانوں کو بھیجا، ان کا وظیفہ دیتا تھا۔ ہندوستان میں دارالدیوبند میں مولویوں کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی تھی کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور بھاولپور والے مولویوں کو اس سے زیادہ وظیفہ ملتا تھا۔ نواب بھاولپور اور یونیورسٹی قائم کر لیا، یونیورسٹی میرے ملک کی ضرورت ہے، یونیورسٹی بنایا ہے۔ ابھی ہمارے مولوی صاحب بھی یونیورسٹی بنا رہا ہے ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو شلوار نکال کر کے پتلو پہن لیا، اس کے لیے ضروری ہے یونیورسٹی کے لیے پتلو، اور پگڑی اٹھا کر کے پھینک دیا، تو شرم آنی چاہیے آپ کو۔ یہ یونیورسٹیوں کا انجام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال 500 عورتوں نے کہا کہ خدا کی قسم روتی رہی غریب کہ ہماری عزتیں لوٹ گئی۔ اور ابھی گوبل یونیورسٹی کے واقعات ابھی اسی پچھلے ہفتے میں، یہ تو وہ ہے کہ اسکرین پر اور منظر عام پر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نواب بھاولپور نے سب سے پہلے گاڑی دی اس کو، عبدالعزیز کو۔ عبدالعزیز بھوکے تھے عرب لوگ ابھی تک بالکل، یہ مکہ مدینہ سے حاجی جاتے تھے، پیدل جاتے تھے، ان کو لوٹتے تھے، پاکستانیوں کو لوٹتے تھے، مصر والوں کو لوٹتے تھے، شام والوں کو لوٹتے تھے، پوری دنیا سے جو حاجی آتے تھے لوٹتے تھے۔ عبدالعزیز نے یہ کیا، جمع کیا، ان کو جمع کر کے کہنے لگے بڑے بڑے لوگوں کو، مکہ سے لے کر مدینہ تک 500-600 کلومیٹر، اب ظاہر ہے کہ یہاں سے لے کر کے 50 کلومیٹر مینگلوں کا ہے، اس سے 50 کلومیٹر آگے جا کر کے زہری لوگ، اس سے آگے 50 کلومیٹر جا کر محمد سنی لوگ، اس سے آگے جا کر کے 50 کلومیٹر شہوانی لوگ، اس سے آگے جا کر کے بلٹی، اس سے آگے جا کر کے کاکڑ، پھر آگے جا کر کے اچکزئی۔ تو اس طرح ہمارے حدود مقرر ہے قوموں کے۔ تو عبدالعزیز نے یہ کیا کہ سب کو جمع کیا، بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا، سرداروں کو، مرداروں کو جمع کیا۔ کہنے لگے کہ اگر کسی کے حدود میں حاجی لٹ گئے تو میں تمہیں لٹکا دوں گا، تمہارے حدود کے اندر اگر کہیں اس کا حل مجھے بتا دو، کہ کیا حل ہے اس کا حل بتا دو۔ تو سب نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے،
کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ چوروں کو کون روک سکتا ہے؟ کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ تو خود سے تھے، خود ہی چوری کرتے تھے، چوروں کی نگرانی کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ تو عبدالعزیز نے کہا کہ بس ٹھہرو یہیں۔ وہاں سے جا کر کے اندر سے بندوق لائے اور لا کر کے ڈز 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 بڑوں کو سب کو اڑا دیا۔ کہا کہ اس کے بعد ان کی نسلوں میں اعلان جاری کر دیا کہ کہیں سے بھی اگر کسی کے حدود میں چوری ہوگی، خدا کی قسم ان کو لٹکا دوں گا میں۔ آج تک کوئی چوری نہیں ہو رہی، آج تک چوری نہیں ہو رہی۔ اللہ ان ظالموں کو جو پاکستان میں، ان کو بھی لٹکا دے، ان کو بھی لٹکا دے، ان کا بھی حشر یہی کر دے۔ پاک پروردگار ان کا حشر بھی یہی کر دے۔ جو ظلم و زیادتی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ روایتیں آخر میں فرمایا کہ لولا آیت فی کتاب اللہ ما حدثتکم هذه الاحادیث، اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی میں ابو ہریرہ یہ حدیثیں نہ بتاتا آپ کو۔ کچھ حدیثیں اس قسم کی ہے، ہم اگر بیان کریں گے ہماری جان کا خطرہ ہے، لیکن کب تک چھپاتا رہا، لیکن اب اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ ابو ہریرہ لولا آیت فی کتاب اللہ ما حدثتکم، اگر کتاب اللہ کی آیت نہ ہوتی، یہ آیت مجھے ڈرا رہی ہے کہ ابو ہریرہ حدیثیں نہ چھپا۔ کچھ چیزیں جن کا تعلق بادشاہوں سے ہے، سلاطین سے ہے، جبابرہ اور فرعون زمانے کے ظالم قسم کے حکمرانوں سے ان کا تعلق ہے، میں چھپاتا رہا اپنی جان کے خطرے کے لیے۔ لیکن کیا کروں گا کہ اگر اس کو ظاہر کر دیتا ہوں تو بادشاہ مارتے، ظاہر نہیں کروں گا تو اللہ ہی مار دے گا ہمیں، اللہ ذلیل کر دے گا۔ کتاب اللہ میں ایک آیت ہے جو مولویوں کے لیے گنجائش نہیں چھوڑی ہے، کتاب اللہ میں آیت ہے جو پیروں کے لیے گنجائش نہیں چھوڑی ہے کہ مولوی سب سے پہلے خود لعنت کے لیے تیار ہو جائے۔ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جو لوگ کتاب اللہ کی باتیں چھپاتے، ظالم کو ظالم نہیں کہتے، چور کو چور نہیں کہتے، ڈاکو کو ڈاکو نہیں کہتے، زانی کو زانی نہیں کہتے، جو چھپاتا ہے جو مولوی، اذا ظہرت الفتن والبدع، جب فتنے اور بدعتیں بدماشیاں ظاہر ہو جائے، فعلی العالم ان یظہر علمہ، عالم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ظاہر کرے علم کو، ورنہ شیطان اخرس ہے، گونگا شیطان وہ ملا۔ اب ہمیں جوتے تو پڑیں گے نا، اور تبلیغیوں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ قربان جاؤں تمہاری جوتیوں پر، بہت آپ کام کر رہے ہیں دین کے۔ اللہ تعالیٰ تبلیغ والوں سے کام لیا پوری دنیا کے اندر، لیکن تبلیغ والوں مکہ میں ذرا تبلیغ کر کے دکھا دو، تبلیغ والوں مدینہ میں ذرا تبلیغ کر کے دکھا دو، اے تبلیغ والے ذرا دبئی میں تبلیغ کر کے دکھا دو، اے تبلیغ والے ذرا شارجہ میں تبلیغ کر کے دکھا دو، تبلیغ والے ذرا قطر میں تبلیغ کر کے دکھا دو، اور تبلیغ والے کرو تبلیغ۔ شارجہ میں خود جاتا تھا، ایک مرکز تھا، اس کو بند کر دیا حکومت نے۔ دبئی میں چوری چھپکے سے، چونکہ ہمارے بلوچ لوگ برادری ہر جگہ، تو ہم دبئی جاتے، چوری چھپکے سے نہیں، سوال ہی نہیں۔ اور یہاں بھی اگر آپ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے اور آپ کے اجتماع کا ٹیم اگر آ جائے گا، وہ مولویوں تمہارے مدرسے بھی نہیں بچیں گے، خیبر پختون والوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ملا اگر تو نہیں بولے گا، اللہ کی قسم ملا تو بھی محفوظ نہیں رہے گا، یہ بڑے بڑے مدرسے بچیں گے نہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب جائے فقیر مسکین انسان، یا آپ کہیں کہ جبریل صفات انسان، مجبور ہو گئے، وہ بھی ابھی بول رہا اللہ کا مفتی منیب جو موت کے کنارے پر ہے، ایک بریلوی بوڑھا عالم، وہ مجبور ہو کر کے، معتدل انسان ہے، مجبور ہو کر کے وہ بول رہا ہے، پانی بالکل سر سے گزر گیا، اور اللہ آپ کے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کی حفاظت۔ 70-80 ہزار تک اب تک پٹھان خیبر پختون میں مارے گئے، اور بلوچستان میں ہزاروں کو، جو بھی ان کی مرضی ہوتی ہے بدماشوں کی بدماشی کریں۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہو، ہمارے مولوی ناراض نہ ہو، آج جیسے ظلم کے اس وقت خلاف پی ٹی آئی والے ہیں، میں کہتا ہوں کوئی بھی نہیں، کچھ بھی کہہ دو،
کچھ بھی کر دو، پٹ گئے، میں عمران خانی نہیں، میں کٹر فضل الرحمان خان ہوں، آپ سمجھے؟ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ کتنے ان کو مار رہے ہیں، لیکن اس وقت ظلم کے خلاف پی ٹی آئی والے سب سے آگے اور ہونے چاہیے۔ ظالم کسے باشد، ظالم کوئی بھی ہو، ظالم کوئی بھی ہو، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، سب کر کے سب کو مل کر کے ان کے منہ کی طرف جوتے پھینکیں گے، پھر شاید یہ انسان کے بچے بن جائے، ورنہ یہ انسان نہیں بنیں گے، ورنہ یہ انسان نہیں بنیں گے۔ اب پی ٹی آئی والوں کو جب جوتے پڑ گئے نا تو اس وقت تو نکلے ہوں گے۔ اس لیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، امت مسلمہ تبلیغ والوں ہوگا، مجھے خوب یاد ہے وہ دن بھی یاد ہے، خوب یاد ہے وہ دن، خوب یاد ہے۔ کون؟ میں خود تبلیغی ہوں، میرے خاندان ہم تبلیغی، خدا کی قسم سینکڑوں طلباء کو، علماء کو ہم تبلیغ میں بھیجتے ہیں، تبلیغ میں بھیجتے ہیں، جتنے میرے شاگرد ہم تبلیغی ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھو تبلیغی، آپ کو وہ دن یاد ہوگا کہ جب یہ ہے کہ کرونا میں اخباروں میں، میڈیا میں، ذرائع ابلاغ میں آ گیا کرونا تبلیغی نے لایا، اس معصوم جماعت کو بدنام کر دیا اور اعلان ہو گیا کرونا خبردار، کوئی گشت نہیں ہے، کوئی، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جماعتیں نہیں ہے، تشکیل نہیں، تبلیغی والے چپ، ایسے چپ کے یہاں ایک تبلیغی میرے پاس رو رو کر یہ بھی بیٹھا ہوا ہے، بڑا تبلیغی ہے، کاری ہے یا بیٹھا ہوا ہے، آپ اس ٹائم پہ آپ نے تبلیغ کہاں کی؟ اس وقت تبلیغ آ کر کے مولوی صاحب جماعتوں کی تشکیل نہیں ہے، مولانا گشت نہیں ہو رہا، جماعتوں کی تشکیل نہیں ہے، گشت نہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا تمہارے ساتھ، سمجھ رہی ہے؟ وہ گشت نہیں ہو رہا، گشت نہیں ہو رہا، گشت نہیں ہو رہا۔ ظلم کے خلاف جب کھڑے نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں عادل حکمران عطا فرما دے، اللہ ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا دے۔ آپ کی کوشش ہوگی، یہاں تو ہے ہی بے ایمانی بے ایمانی بے ایمانی، لیکن اپنے طور پر ظلم کے خلاف اگر آپ نہیں بولیں گے، ظالم ظلم پر خاموش رہیں گے، آپ کے گھر میں آئے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس فتنے سے بچو کہ جب فتنہ آئے گا، اور یہ صرف یہ ہے کہ چند لوگوں پر نہیں آئے گا، سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ ہم لوگ لپیٹ میں آ چکے ہیں، ہمارا ملک بھی آ چکا ہے۔ اللہ نے خلافت کے لیے پیدا کیا انسان کو، انی جاعل فی الارض خلیفۃ، آپ خلیفہ اور علماء خلافت کے حقدار ہیں۔ موت خدا اس مولوی کو دے دے جو کہہ دے کہ سیاست ہمارا کام نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ کو بھلا کر علماء کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہے، اور وہ صوفی حیران ہے اس پہ، سیاست ہمارا کام نہیں ہے۔ سوا لاکھ انبیاء، خدا کی قسم بخاری بھری ہوئی روایتوں سے، اور قرآن پاک اس پر گواہ ہے۔ آپ سے ایک بات کہہ کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ فتح مکہ سے پہلے صحابہ کی تعداد زیادہ یا بعد میں؟ صرف یہ جب خلافت آ گئی، حکومت آ گئی محمد کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم، 10,000 جوانوں کے لشکر کو لے کر کے مکے پر حملہ کیا، سب کو سبحان اللہ ہے، آسمان بھی دیکھ رہا۔ اس دن میرے نبی نے کالی پگڑی پہنی، بولو زندہ باد ہے، اس دن کالی پگڑی پہنی۔ جا کر کے مسلم شریف اور بخاری شریف جا کر کے دیکھو، جی مولوی پگڑی رکھنے کے تو قابل نہیں ہے، ملک کو فتح کر پھر پگڑی رکھ، اور ملا ملک کو فتح کر پھر پگڑی رکھ۔ یہ کالی پگڑی تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کالی پگڑی پھینکی اور ننگے سر پھرتا تھا۔ کہا شاہ جی کیوں ننگے سر؟ کہنے لگے کہ انگریز نے ہماری ٹوپی گرائی ہے، ہماری پگڑی گرائی ہے، جب تک اس ذلیل انگریز کو یہاں سے نہیں نکالوں گا ملا کو پگڑی پہننے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری پگڑی ایسے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے، مائیں اور بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہمیں خلافت اسلامیہ اللہ اس ملک کے اندر قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ان لٹیروں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، رہزنوں سے، شرابیوں سے اور انگریز کے پٹھوں سے اللہ نے نجات دے دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔